عالمیہ صوفی سجادشی کونسل کی جانب سے آج کا ہمارا پروگرام آستان خدیوی حقیقہ شریف کے عرس شریف کے موقع پر رکھا گیا ہے، جس کا آغاز حافظ قاری محمد افضل غنی صاحب کی نامی سے میں درخواست کرتا ہوں کہ خیرت کلام پاک سے آغاز ہو۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم خیرت کلام کی بات میں نعت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سنانے کے لیے محمد ندیم اشرف سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ نعت پاک سنانے کی سعادت ہے۔
سے ہجران یا رسول۔ اب خطابات کا سلسلہ شروع ہوا جاتا ہے۔ میں حضرت نجم میاں صاحب قبلہ سجادہ نشین حضور کی شریف سے درخواست کرتا ہوں کہ ہم تمام کو فارغ فرمائیں۔ نبی کریم محمد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحمید فَتَوَلَّ عَنْهُمْ وَصَدَّقَ أَعُوذُ بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ۔ اس سے پہلے کہ میں اپنی گفتگو کا آغاز کروں، میں یہ ضروری و مناسب سمجھتا ہوں کہ اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور کی فدا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرے اور پڑھے اللہم صلی وسلم علی سیدنا و شفیعنا و خلیلنا و نبینا و علی آل سیدنا مولانا محمد و علی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اولا تو میں انتہائی مشکور ہوں یہاں کے صاحب سجادہ کا، جن کی دعوت پہ اللہ عالیہ سجادہ نشین کاؤنسل کا ڈیلیگیشن اجمیر شریف کی دیوار حضرت نصیر میاں صاحب کی قیادت میں آیا ہوا ہے اور اس میں مختلف درگاہوں کے سجاد کام ہیں۔ میں نے قرآن مجید کی جس مشہور آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اس کا سیدھا سادہ ترجمہ یہ ہے کہ قد افلح من تزکیٰ، کہ کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے آپ کو طیب اور طاہر کر لیا۔ میں نے یہ سورت اس لیے تلاوت کی ہے، بہرحال یہ بارگاہ یہ خانقاہ ہے، اللہ کے ولی کی بارگاہ ہے۔ عوام و خواص اور خواتین کا ایک بڑا مجمع موجود ہے، لہٰذا ہم لوگوں کی جانب سے کوشش ہے کہ اس عوام کو کوئی نہ کوئی میسج، کوئی نہ کوئی پیغام ایسا دے کے جائیں جو ہمارے لیے بھی توشہ آخرت ہو اور ان حضرات کے لیے آخرت کا سبب بنے۔ اور یہ احترام کی بارگاہ میں آنے کا جو مقصد ہے وہ مقصد اس مقصد کی تجدید اور احیا کی حالت ہے۔ بس اصل مقصد کیا ہو گیا ہے کہ بارگاہ میں آنا ہے اور گھومنا ہے اور چلے جانا ہے۔ بزرگوں کی بارگاہ میں آئیے تو اپنے نفس کی اصلاح کے لیے آئیے، بزرگوں کی بارگاہ میں آئیے تو یہ تحیہ کر کے جائیے کہ ہمارا تزکیہ ہو جائے۔ اور اسی لیے میں نے قرآن مجید کی اس آیت کی تلاوت کی ہے۔ انسان جس کا وجود دو حصوں پر مشتمل ہے، ایک حصہ تو جسم ہے جو سب کے سامنے ہے، دوسرا حصہ جس کے ترقی کرنے سے ایک مومن بندہ ہے، مومن منصب ولایت کی سیڑھیاں طے کرتا ہے، وہ حصہ انسان کا کیا ہے؟ اس کی روح۔ جسم جب بیمار پڑتا ہے تو ہم ہو یا آپ ہو، کوئی بھی ہو، وہ طبیب ڈاکٹر اور ان کے پاس جاتا ہے اور جسم کا علاج کرتا ہے۔ ڈاکٹر یا طبیب جو دوائیں دیتا ہے، جو پرہیز بتاتا ہے ظاہری کے برابر، اس کے مطابق اس کا علاج نہیں کریے گا، جسم کی بیماری نہیں کرے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ جسم کو تقویت پہنچانے کے لیے تو ہم روز اچھی غذائیں کھاتے ہیں، عمدہ جو ہے بستروں پر آرام کرتے ہیں، بہترین تو ہمارے پاس جو ہمارے وسائل کے اعتبار سے بہترین ڈاکٹرز ہوتے ہیں، ان کا علاج کرتے ہیں۔ کیا ہم نے کبھی یہ کوشش کی ہے یا یہ ہم نے سوچا ہے کہ یہ جسم کا تو یوں صورت ہے لیکن روح جو ہے وہ کیسے ترقی کرے گی؟ روح ترقی کرتی ہے، روح کا علاج جو ہے وہ اولیاء کرام کی صورت سے ہوتا ہے۔ لہٰذا یہاں آئے ہیں کہ اس کو میلہ اور ٹھیلا بنائیے، یا
یہاں آئے ہیں یا کسی بزرگ کی بارگاہ میں جا رہے ہیں تو اس کو صرف گھومنے کا طریقہ مت بنائیے. یہاں آئے ہیں تو اپنی روح کو طیب اور طاہر کرنے کی کوشش کیجیے. روح کیسے طیب اور طاہر ہوگی؟ روح ایک بندہ مومن کی نیچے سے اوپر کیسے ترقی کرے گی؟ اولیاء کرام کے ہیں ان کے ملفوظات میں، ان کے اولاد میں، مجاہدات میں یہ سارا نظام دیا ہوا ہے. جیسے کہ ایک ڈاکٹر جب آپ کا علاج کرتا ہے تو پہلے کا علاج کرتا ہے، پہلے آپ کا ٹیسٹ کرواتا ہے، پھر دوائیں تشخیص کرتا ہے، پھر پرہیز بتاتا ہے. اسی صورت ایک ولی کی بارگاہ میں، ایک شیخ کامل کی بارگاہ میں، ایک اسپرچول ٹیچر کی بارگاہ میں مختلف قسم کے لوگ آتے ہیں. مختلف عوام جو ہے وہ مختلف قسم کی اس کے پاس آتی ہے. کچھ لوگ وہ آتے ہیں اس کے پاس جنہوں نے کبھی شریعت کی بات نہیں، کبھی مسجد کو نہیں گئے. شیخ کا کام ان لوگوں کے تعلق سے یہ ہے کہ اگر شیخ ان لوگوں کو مسجد تک پہنچا لے تو شیخ کا کام ہو گیا. دوسری جماعت اس کے پاس وہ آتی ہے، کبھی کبھی نمازیں پڑھ لیتی ہے، کچھ تسبیح لا لیتی ہے، اس کی منزل طے کراتا ہے. تیسری جماعت جو اس کے پاس آتی ہے، جو جماعت شیخ الاسلام حضرت گنج شکر کے پاس محض الہی نظام الدین اولیاء کی آئی اور علاء الدین علی احمد ثابت کچہری کی آئی، وہ جماعت جب آتی ہے قصہ سن لیجیے. بہت تھوڑا سا ہے کہ محبوب پاک جو تھے اپنے وقت لوگ ان کو یہ سمجھتے ہیں حضرت محبوب الہی کہ بھائی وہ دلی میں چلے گئے اور ان کی بازار پہ جا کر کے ہم نے چادر پیش کر دی. اپنے وقت کے چینجر آئے علم کا حال یہ ہو چکا تھا، تحریک کا وہ غیر مختصر ہندوستان، علماء کی جماعت بیٹھی ہے سن لے، غیر مختصر ہندوستان، اس میں محبوب پاک کے علم کا حال، آپ کا جو علمی شجر تھا اس معیار پر پہنچ چکا تھا. آج کل کیا ہے بھائی، جس کو چاہیے اس کو قاضی القضات فی الہند کا جو ہے ملتقط کر دیتا ہے. قاضی القضات جو ہے اس کا عہدہ محبوب الہی کو بادشاہ وقت نے 3 بار اپنا ایلچی بھیج کر کے دیا. آپ نے اس کو لینے سے انکار کر دیا. واقعہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اتنا بڑا عالم دین، اتنا بڑا مفتی وقت، اتنا بڑا شیخ طریقہ جب اپنے شیخ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے نا، ان تمام شیوخ کے پاس کوئی ایسی جادو کی چھڑی نہیں تھی جس جادو کی چھڑی کے بنیاد کے اوپر مولانا نظام الدین کو محبوب الہی کو مسلط کرتی ہے. ان کے یہاں ایک نصاب تعلیم تھا، اور وہ نصاب تعلیم کیا تھا؟ وہی نصاب تعلیم تھا کہ ڈاکٹر کے پاس ہوتا ہے. چونکہ یہ اسپرچول ڈاکٹر تھے، اسپرچول ٹیچر تھے، اس لیے ان کے یہاں ایک نصاب تعلیم تھا. وہ نصاب کیا تھا؟ وہ نصاب یہ تھا کہ کبر کا خاتمہ کرو. تکبر ایک ایسی بڑی چیز ہے، جیسے مجھ میں ہے تکبر کہ میں ایک بڑی درگاہ کا سجدہ نشین ہوں، بڑی درگاہ کا سجدہ نشین کا بیٹا ہوں، میں ایک بڑا عالم دین ہوں، میرے علم کا یہ چرچا ہے وہ چرچا. جب تک یہ کبر رہے گا نا، معرفت الہیہ کی منزل زندگی بھر رہے گی. یہی وجہ تھی کہ اس وقت کے بڑے بڑے علماء اور مشائخ مدارس سے درس نظامی کی تکمیل کے بعد خانقاہوں میں جا کر کے مشائخ کی یہ محبوب الہی نظام الدین اولیاء جب اپنے شیخ کی بارگاہ میں پہنچے ہیں نا، بابا صاحب نے فرمایا کہ مولانا نظام الدین سے کہو کہ وہ قرآن صحیح نہیں پڑھتے، جا کر کے وہ خانقاہ کے حافظ جی کے پاس قرآن صحیح کرے. ابھی ہمارے مدرسے کے کسی دوسرے مدرسے میں ایک طالب علم جس نے 3 سال میں حفظ کی تکمیل کی ہو، اس سے کوئی یہ کہہ دے کہ کوئی قرآن صحیح نہیں پڑھتے ہو، نہیں پڑھتا تھا. مسئلہ یہ نہیں تھا، مسئلہ وہ جو علم کا تکبر تھا اس کو توڑ کر کے نیچے گرا دیتا تھا. جس دن علم کا تکبر ٹوٹ کر نیچے گر گیا نا، یہی مولانا نظام الدین جو ہے وہ محبوب الہی کی منزل پر پہنچ گئے. لہٰذا اس بارگاہ میں جو آئے ہو، بزرگوں کی بارگاہ میں جاؤ، کچھ سیکھ کے جاؤ. سیکھنا کیا ہے؟ تزکیہ کرو، تزکیہ قلب کا تزکیہ کرو، روح کا تزکیہ کرو، اور یہ سوچو کہ تمہاری اصلاح کی کیا صورتیں ہوں گی.
بزرگوں کا جو نصاب ہے وہ نصاب اولیاء کرام کے لیے بھی ہے، ایک عام مسلمان کے لیے بھی ہے۔ ایک عام مسلمان کے لیے کیا ہے؟ ایک عام جو ٹیچر ہے آپ کا شیخ ہے، آپ کا پیر طریقت ہے، وہ آپ کو منزلیں طے کراتا ہے، اور منزلیں کب طے کراتا ہے؟ یہ وظیفہ بتائے گا، کہے گا نماز پڑھو، پھر تہجد کا عادی بنائے گا، پھر اوراد وسائل کا عادی بنائے گا، پھر مجاہدہ کروائے گا، تب جا کر کے منزلیں طے ہوتی ہیں۔ سلسلہ صابریہ کے ایک بڑے شیخ ہیں، شیخ عبدالقدوس گنگوہی، ان کے جو ہے سب سے بڑے ساتھ مولانا رکن الدین، جو اپنے وقت کے بڑے عالم و محدث تھے۔ ایک دن کیا ہوا کہ عصر کی نماز میں سورہ تمام جو شام محمد ہو گئے تھے، عصر کی نماز میں آج شہابات پہ پہنچا آگم وہ نہیں پہنچے۔ شہابات میں کیا ہوا کہ بادشاہ وقت نے جائیدادیں یقین کرائی۔ تو عصر کی نماز پہ جب شیخ نے سلام پھیرا تو مولانا رکن الدین کی ایک رکعت نماز چلی گئی تھی، پوری نماز نہیں گئی تھی، سن لیجیے، ایک رکعت نماز چلی گئی تھی۔ لایا اور کہا کہ آپ کہاں تھے؟ کہا کہ حضرت ایسا ہوا تھا کہ بادشاہ کا ایلچی آیا تھا، وہ خانقاہ کے لیے کچھ جائیدادیں لے کر کے آیا تھا، اس جائیداد کے کاغذ پہ لینے میں مجھے دستخط دینے میں دیر ہو گئی۔ آپ نے کہا وہ کاغذ لے کر کے آؤ، اور فرمایا کہ میں اور اس کاغذ کو پھاڑ کر کے اس فقیر کی خانقاہ سے دور پھینک دو۔ ارے جب ابھی جائیداد آئی نہیں ہے تو تمہاری ایک رکعت نماز چلی گئی ہے، تو کیا جائیداد آ جائے گی تو کیا ہمارے گھر سے دین چلا جائے گا؟ یہ پیار تھا، پیار ہو نہیں سکتا، لیکن آپ یہاں آئے ہیں تزکیہ اور اصلاح پہ آنے سے یہ جو تھی یہ آل انڈیا صوفی سجاد رشید کونسل، اس کو حکم کیا گیا ہے کہ اس کا تعلق کرا دے۔ دیکھیے اس وقت دنیا میں جو سب سے بڑا نیٹ ورک ہے نان آپریٹنگ، جس کا کوئی آرگنائزیشن نہیں ہے، وہ کون ہے؟ خانقاہ ہے۔ لیکن خانقاہوں کے ساتھ المیہ یہ ہے کہ نہ گاؤں کے لیول پہ، نہ کہ ضلع کے لیول پہ، نہ کہ صوبے کے لیول پہ، نہ کہ ہندوستان کے لیول پہ، نہ کہ بین الاقوامی کے لیول پہ ان کی کوئی تنظیم نہیں ہے۔ بڑی کوششیں کئی لوگوں نے بڑی کوشش کی، لیکن وہ کوشش کامیاب نہ ہو پائی۔ اور ہمارے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اگر ابھی کسی خانقاہ جیسے یہ خانقاہ ہے کہ کسی دوسری خانقاہ میں کوئی مسئلہ کھڑا ہو جائے تو بیچارے صاحب سجادہ اکیلے پڑتے ہیں، اور جہاں ان کے پیچھے کوئی تنظیم نہیں۔ تو خالقین کی بڑی بڑی تنظیمیں ہیں، بھائی جب یہ جو علماء ہے، اس کے پاس کا بورڈ ہے، یہ ہے، وہ ہماری کوئی تنظیم نہیں ہے کہ جو ہماری بات اٹھا سکتا ہے، اس کے اوپر ہے۔ اس کا کام کیا ہے؟ اس کا کام یہ ہے کہ خانقاہ کے لوگوں کو ایک پلیٹ فارم کے نیچے لا کر کے متحد کرنا ہے اور خانقاہوں کے مسائل کو اٹھانا ہے۔ ہم آپ سے یہ التجا کرتے ہیں کہ آپ حضرات جو ہے وہ جو لگنا ہے اس کے ممبر نہیں ہے تو اس کی ممبر بنیں اور اس کا تعاون کریں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ نصیر الدین چشتی صاحب جیوان بارگاہ علی نواز اور یہاں کے صاحب شاہ صاحب، ابھی آپ نے نام میں مقرر ہو اور نام میں مولد ہو، ایک اپنا سا آپ کے سامنے سرکار عرض کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ مجھے یہاں صاحب نے دعویٰ کی کوئی معذرت ہے کہ عمر کے حساب سے میں ترجمے کی مصروفیات اور کی اور اس کے عمل، لیکن انہوں نے کہا کہ آپ وہاں جا کے دیکھ ہے، تو میں نے آپ کو حکم تعمیر میں آیا اور مجھے بہت خوشی ہوئی یہاں دیکھ کے کہ آپ جو صوفیوں کا مسلک ہے اور جو اس کو ہے اس کو مینٹین کیے ہوئے اور ہر سال اچھے سے اچھا پروگرام ہوتا رہتا ہے۔ سب سے بڑی کمزوری ہم لوگوں کی یہ ہے کہ ہم بدوجہدی سجادہ نشین اور سب ہے، لیکن پھر دھیان نہیں دیتے لگا کہ اپنی طرف زیادہ دھیان دیتا ہے کہ اپنا کسی صورت سے بول جائے، لیکن جہاں یہ چیز دیکھنے کو ملی کہ ہر سال کوئی نئی چیز
आप शामिल कराते हैं। और ये मैं समझता हूँ कि ये एक बामल सूफी जो है उनका एक आप लोगों में फर्क है। जिस तरीके से आपके वालिद के बारे में मैंने सुना इतने इंतजार और मिला थे कि आगे अगर कोई बैठा होता था तो उससे पीछे बैठा ये सारी ये सूफियों में होना चाहिए। आजकल के सूफियों में ये बात नहीं है, जुदा होगा पहले अपने ध्यान से आगे बैठते और जितना रुकी करते हुए आगे जाते हैं कि मोबाइल में तो इन चीज़ों से दूर रहिए। और मैं नौजवानों से क्या अपील करता हूँ कि भाई आप दरगाहों से खानखाहों से जुड़िए और बुजुर्गों की सोबत में बैठिए ताकि आपके दिमाग साफ हो और जो तासुब आपके जहनों में कई जगह डाल दिया जाता है ये दूर रहे। और हमारी काउंसिल जो है वहाँ जा रहा है तो हमारी काउंसिल रहती है उसी में अभी हमने कुछ दिनों पहले ये मेरा मेरी पहचान की तरफ से शुरू किया है जिसका मकसद यही है कि नौजवान उनको अकेली मालूम कि हमारे बुजुर्गों ने कीमतों से आज़ादी हासिल की थी क्या है और अपने मजहब पे ही खबर रहते हैं। अगर हिंदू ने तो हिंदू मजहब की पढ़ाई करें तो मुसलमान है तो मुसलमान तो उनके दिमागों में एक ही बात होती है कि ये है कि मेरा मुल्क मेरी पहचान और मेरी पहचान हम अपने मुल्क से पहचाने जाते हैं कहीं जाते हैं तो यही होता है कि भारतीय दल है ये भारतीय पहचान है। इस तरीके से है तो मैं आप लोगों से यही दरख्वास्त करूँगा कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा दरगाहों से जुड़िए और जो खानकाही निज़ाम है उसको फॉलो कीजिए उसको मेंटेन रखिए। आप ये नहीं कि आप खाली खानकाहों से जुड़ रहे हैं लेकिन क्या आदाब है और क्या वो है उसको आप अपनाइए। इन्हीं बातों के साथ मैं ज़्यादा लंबी जोड़ी बात करने वाली है। आपका शुक्रिया गुलाब साहब का कि आपने बुलाया और हम हाजिर हुए और सबसे ज़्यादा मैं इनका दीवान साहब का शुक्रिया करता हूँ कि एक ऐसी जगह लेके आए जहाँ आपकी तबीयत खुश हुई और सादा नहीं करना चाहिए। आपके वाले वो साहिब से ज़्यादा थे और अल्हम्दुलिल्लाह कई छोटे मोटे पीर हैं जिनके पीछे दो चार पुलिस खड़े थे ना वो भी अपने आप को किसी वली का नहीं समझते। आपके वाले के पीछे हजारों जनाब थे कि वो सिर्फ और सिर्फ खिदमत करते लोगों की। ये किसका मैं भला कर सकता हूँ। ये असली तालीम है बुजुर्गान दीन की। अगर आपको कोई इख्तिदार मिल रहा है आपको कोई ओहदा मिल रहा है उसकी जिम्मेदारी को निभाएं वरना वो ओहदा भी बेकार है और आपकी तमाम पूरी उम्र भी बेकार है कि आपने खिदमत खल्क नहीं की। बुजुर्गान दीन का सबसे पहला पैगाम यही था कि आवाम नाज जिससे आप रूबरू हो रहे हैं उसकी खिदमत करें। गरीब नवाज की बारगाह में तो मैं फकीर उनके औलाद से भी और मौजूदा सजादा नशीन के ज़ैनुल आबिदीन साहब का बड़ा बेटा हूँ का नशीन हूँ। गरीब नवाज की बारगाह के बारे में बात करता हूँ। गरीब नवाज की ज़िंदगी में आपको जितनी नज़रियात मिलती थी जितने इनाम इकराम मिलते थे आप कभी अपनी बात नहीं रखते थे। शाम तक जितना आता था सुबह से घरों से इकट्ठा होता था लेकिन सब आवाम को दिया करते ज़रूरतमंदों को दिया करते नजर कर दिया करते। ये खिदमत है जो होना चाहिए। आप यहाँ आए मैं ये नहीं कहूँ किसी की फजीलत बयान करूँ उससे बेहतर आपने ये जैसा करवा दिया। मेरे को छोटी सी बातें करूँगा कि बहुत बड़े देश के बहुत बड़े ऑफिसर थे ग्रामीण बहुत बड़े सबसे बड़े ऑफिसर थे उनसे मेरी एक बार गुफ्तगू हो रही वो IT से बहुत बड़े ऑफिसर थे। उन्होंने मुझसे कहा मियां
आपको मालूम है कि सूफियों से औलिया किराम से पब्लिक सबसे ज़्यादा क्यों होती है? क्यों? क्योंकि वो अपनी बात को सामने वाले को सादी ज़बान से कहते हैं। अगर मैं यहाँ फिलॉसफी की बातें करूँगा तो आपके सर के ऊपर सारी बातें रहेगी। अगर गिलास में पानी रखा है तो मैं कहूँगा ये पानी है, घुमा फिरा के बात करूँ, पानी बना नहीं सकता। मकसद की बात इतनी है कि अगर औलिया किराम की बात करने जा रहे हैं तो फूल चादर आपके अकीदा है, लेकिन वहाँ पर जाने का मकसद दिल में रखो जाने से कहते हैं कि हमें वहाँ जाकर के क्या तालीम हासिल करके वापस लौटना है। वरना आपका आना बेकार है, वरना आपका आना बेकार है। यहाँ से अदब भी सीखते जाओ, यहाँ से दीन भी सीखते जाओ और यहाँ से अपनी जिम्मेदारी भी सीखते जाओ कि आपकी जिम्मेदारी भी क्या है। अगर अगर दिन भर बैठ के इबादत कर लो, बुजुर्गान दीन अगर सिर्फ इबादत ही होती सब कुछ तो अपने कुटिया में बैठ के इबादत करते थे। क्यों? उस दौर में ना ट्रेन थी, ना प्लेन था, ना बसें थी, ना घोड़े थी, और ना ही नेविगेशन सिस्टम था। अलग अलग खत्ते में जाकर गए, दीन की तबलीग भी की और लोगों की खिदमत भी की। क्यों करी? क्योंकि ये आपकी जिम्मेदारी इस्लामी फरीज़ा है। एक दूसरे के इंसान के क्या हुकूक हैं, इन सब चीज़ों को देखिए। हमारा वक्त का मैं ज़्यादा नहीं सुना पाऊँगा, लेकिन यहाँ आए हैं तो कुछ सीख के आए और इस खानका से सीखने को बहुत अच्छा लगा। यहाँ के साहिब से ज़्यादा इनके वालिद के भी खाना है पढ़ाया, मुझे उम्मीद है आपने उसको पढ़े किस तरीके से आज भी ये खानका मैं बता रहा हूँ। मैं कहीं ऐसा इंतजाम नहीं है कि 3 दिन आप यहाँ फ्री में रहे और फ्री में खाएं। कहाँ है एक दिवस? उसके अलावा मैंने किसी मार्गों को खाते हैं और उनकी ये खिदमत है जज्बा इनका। ऐसी खानगाहों को तो सपोर्ट करना चाहिए, ऐसी खानगाहों के सजावट को ताउन करना चाहिए। यहाँ पर उनका मकसद ये नहीं आगे कवाली सुनो सब इनसे सीख के जाओ, पीर के बाद खानका में जाते हैं तो सब सीखने के लिए जाते हैं, ठीक है ना? क्योंकि इल्मी आपके तकवे की ताकत तकवा क्या है। मैं समझता हूँ दुनियावी काम बहुत ज़्यादा होते हैं इंसान के, और इंसान मुझे रहता है फैमिली की जिम्मेदारी में, अपनी वालिदैन की, बीवी बच्चों की जिम्मेदारी में, लेकिन जितना हो सके हम जिस मुआशरों दौर में रह रहे हैं इसमें थोड़ी सी भी नहीं करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला कबूल करेगा। ये हमें अपना ईमान है कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत ही हैं और इंशाअल्लाह ताला ये उम्मत भी होना ही हमारा काम आएगा। इसका मतलब कहते ये नहीं कि हम कोई गुनाह करें। अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को गुनाह से बचाए और दीन का साया कायम और दायम रहे। अभी आप कौन सी बनाया सुन रहे थे? अल्हम्दुलिल्लाह आपकी आगे ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा सा पहले दिन कौन सी जगह हमने शुरुआत की थी मंदाना के बारे से ज़्यादा नशीन साहब, थोड़े बोले से ज़्यादा नशीन साहब भी होते, गुलाब साहब भी होते, हैदराबाद के तकरीबन तमाम मशाइख पहले दिन से जुड़े हुए हैं। ये काउंसिल मेरा वो नहीं पहचान मौजूदा हालात आप देख रहे हैं। हमारा मानना ये है कि मजहबी इंतशार ना हो, आपसी इख्तिलाफात ना हो, क्योंकि इत्तेहाद कायम करना भी एक इबादत है। दो लोगों में लड़ाई को मिटाना और उनमें दोस्ती कराना भी एक इबादत है, तो इस्लामी इबादत नहीं तरीका। तो मेरा मुल्क मेरी पहचान का मकसद यही है किसी भी मजहब में हो, लेकिन बाहर जज्बा ये है कि हमारा मुल्क हमारी पहचान है, हमारे मुल्क के लिए हमारी क्या जिम्मेदारी है, हमारे माशरे के लिए हमारी क्या जिम्मेदारी है। होगा वो तो उसको खाना खिलाया जाए बिना मजहब जाने, झगड़ा के लोगों को मिटाया जाए बिना मजहब जाने, और बड़ों की सोहबत है, अपने वालिदैन की सोहबत है, अपने घर में बड़ों की सोहबत है। अल्लाह ताला पता नहीं कब उनके दिल पूरे हो जाए तो आपके लिए अनमोल रत्न है, आपके लिए बेशकीमती खजाना। अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग है तो उसकी सोहबत है, उससे सीखें, उनके तजुर्बों से सीखें कि आने वाले दौर में हमें कैसे जिंदगी गुजारनी है। तो मैं तो अपनी बात को खत्म करूँ यही भाई कि कौन से का मकसद ये मेरा मुल्क मेरी पहचान, इस जज्बे को आपकी पहचान है। यहाँ की साहिबा से ज़्यादा है, हमें ये प्लेटफॉर्म दिया बात करने का, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह ताला इनके खानदानों के दर्जात को बुलंद फरमाए और तमाम लोग जो आप हाजिर हुए अल्लाह ताला साहिब मज़ार के वसीले से और तमाम जो हाजिर की तमाम लोगों के लिए जाए दुआ कबूल फरमाए अल्लाह ताला। हम सब लोगों को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे अल्लाह ताला, और जो बेऔलाद को औलाद फरमाए, जो बेसहारा को सहारा फरमाए अल्लाह ताला, और खुसूसी तौर पर मसूलात जो बैठे होते हैं हाजिर होकर अपनी बच्चियों को भी अपने बच्चों को अच्छी अच्छी तालीम दो, उनको
کو قید مت رہو. اگر وہ تعلیم حاصل کریں گے تو سمجھیے کہ پورا پریوار تعلیم حاصل کرے گا, پورا گھر تعلیم حاصل کرے گا. تو آپ یہاں سے کچھ آئیں تو سیکھ کے جائیں. میں آپ لوگوں نے اپنا وقت دیا, ہمیں سننا, تو بارے میری نماز میں تمام لوگوں کے لیے دعا کرتا رہوں ان شاء اللہ. اور اللہ تعالیٰ اس خانقاہ کو اور آباد کرے اور ترقی ہو. اس خانقاہ میں اندر اس خانقاہ کا جو فیصلہ کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا عظم ہوتا رہا ہے. بہت بہت شکریہ.
Bye.
हाय